سب سے پہلے تو میں میاں صاحب آپ سے ذرا پوچھوں کہ یہ پہلے بتائیں کہ میاں صاحب آ رہے ہیں واپس 21 کو، مطلب یہ طے ہو گیا یا ابھی بھی کوئی ابہام ہے اس میں؟ ڈاکٹر صاحب یہ اقتدار کے طے ہو حامل گیا کہہ ہے رہے ہیں۔ کہ میاں نواز شریف پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور ابھی جو خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ میاں نواز شریف 5 دن سعودی عرب میں رہیں گے، عمرہ کریں گے، وہاں قیام کریں گے، مدینہ منورہ جائیں گے، مکہ مکرمہ جائیں گے، اور اس کے بعد دبئی آئیں گے، وہاں سے چارٹر طیارے کے ذریعے جو ہے وہ اسلام آباد میں لاہور میں لینڈ کریں گے۔ اور یہ ابھی ان کا شیڈیول طے پا گیا ہے۔ جو سابق اچھا، وزیر یہ خزانہ اسحاق ڈار چارٹر تیارہ ہے یعنی طیارہ بک ہو چکا ہے ڈاکٹر صاحب، طیارہ جو اچھا ہے وہ باقاعدہ طیارہ جو ہے بک کرایا گیا ہے، ٹھیک اور ہے وہ طیارے میں پورا ان کے ساتھ جو ہیں وہ قیادت بھی ہوگی، ٹھیک ہے اور ان کے رفقا بھی ہوں گے۔ وہاں پر جو ہے وہ دبئی میں جو ہے وہ قیام ہوگا سب کا، وہاں سے میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ لاہور میں آئیں گے، اور پھر میاں نواز شریف جو ہیں وہ مینار پاکستان میں جا کے ایک بڑے جلسے سے خطاب کریں گے۔ اب مینار پاکستان کیسے جائیں گے؟ اس میں ایک قانونی ایک رکاوٹ ہے، وہ اس سے پہلے لیگل ٹیم جو ہے وہ اس کو دور کرنے جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل پرسوں سے جو ہفتہ شروع ہو اس میں کوئی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی جائے کہ میاں نواز شریف سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، ان کو پروٹیکٹڈ بیل دی جائے اور وہ عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہ رہے ہیں، اور ان کو گرفتار نہ کیا جائے، اور وہ ایک دن کی مہلت شاید ان کو ملے کہ 21 تاریخ کو وہ وہاں پر آتے ہیں تو وہاں خطاب کر کے 22 تاریخ کو جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو جائیں، تو پھر آگے جو ہے وہ عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ ان کو جیل جانا ہے یا ان کو جو ہے ان کی سزا معطل ہونی ہے، ان کو ضمانت دیے جانا ہے۔ ضمانت تو میں اس پہ تھوڑا سا حیران بھی ہوں، اور جو میری بات ہوئی ہے، شاہ خاور صاحب جو ہیں وہ بہتر اس میں جانتے ہیں، قانونی پوائنٹس وہ بتائیں گے کہ ان کی کیا ایک ایسا شخص جس کا جو ہے وہ ایک سزا ہو چکی ہو اور وہ سزا یافتہ ہو اور مفرور ہو، جو کہ عدالت سے مفرور ہے، اس کی ضمانت ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو شاہ خاور صاحب بتائیں گے ڈاکٹر صاحب، لیکن یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے ابھی تک جو کنفرم ہوا ہے کہ وہ 21 تاریخ کو جو ہے وہ لاہور میں لینڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، 5 دن اگر سعودی عرب میں قیام ہے تو دبئی میں کتنا قیام ہے؟ یعنی لندن سے روانگی کب ہے ان کی؟ ٹینٹیٹیو کوئی ڈیٹ آئی ہے سامنے؟ ڈاکٹر صاحب ابھی ڈیٹ تو نہیں آئی، لیکن 5 دن اگر وہ سعودی عرب میں قیام کرتے ہیں اور ایک دن کہا جا رہا ہے کہ وہ دبئی میں رہیں گے، تو پھر ان کو وہاں سے 13 یا 14 اکتوبر کو وہاں سے روانہ ہونا چاہیے۔ اگر وہاں سے 13-14 کو روانہ ہوں گے تو 5 دن جو ہیں وہ سعودی عرب کے بنتے ہیں، اور پھر ایک دن جو ہے وہ دبئی کا بنتا ہے۔ وہاں سے یو ای سے جو ہے وہ اسلام آباد جو لاہور میں جب آئیں گے تو پھر 21 تاریخ جو ہے وہ جو شیڈیول طے کیا گیا ہے، جو انہوں نے آ کے جلسے سے خطاب کرنا ہے، تب بھی وہ شیڈیول جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اچھا، یہ جو سارے رہنما ہیں، شہباز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ، اسحاق ڈار صاحب، یہ سارے کے سارے دبئی جائیں گے اور ان کے ساتھ آئیں گے، یا یہ یہاں قیام کریں گے اور ان کا استقبال مطلب کیسے؟ ابھی کوئی کلیئرٹی آ گئی؟ ڈاکٹر صاحب جو ابھی تک کلیئر ہوا ہے اس میں جو مریم نواز ہیں اور حمزہ شہباز، وہ انہوں نے محاذ سنبھالا ہے، وہ جلسے کریں گے، اس سے پہلے 7 جلسے کریں گے اور لاہور کے لوگوں کو چارج کریں گے، اور پورے دیگر پاکستان کے دیگر علاقے جو ہیں وہاں سے جو ایم این ایز ایم پی ایس جو ہیں وہ ان کو چارج کریں گے اور وہ لے کے آئیں گے۔ جو بڑی قیادت ہے، جو مرکزی قیادت ہے، وہ دبئی میں ان کا جو ہے وہ استقبال کرے گی اور وہاں سے ان کے ساتھ آئے گی، اور یہاں پر جب لاہور میں اتریں گے تو وہاں سے ایئرپورٹ سے ان کے ساتھ جو ہے وہ جلسے میں آئیں گے۔ لیکن مریم نواز اور جو حمزہ شہباز ہیں، وہ انہوں نے جو ہے استقبالیہ کیمپ جو لاہور کا ہے وہ سنبھالا ہے کہ میاں نواز شریف کے آنے سے پہلے جو وہاں پر ماحول بنایا جائے گا، سیاسی ماحول، اور ان کے استقبال کا جو ماحول بنایا جائے گا، اور جو 10 لاکھ لوگ اکٹھے کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کل سے ایکٹیویٹیز شروع کر رہے ہیں، اور پہلا جلسہ جو ہے وہ شاید وہ شادرہ سے شروع کر رہے ہیں، اور وہاں سے وہ پورے لاہور میں پھریں گے اور لاہور سے باہر بھی جائیں گے، وہاں سے لوگوں کو موبلائز کریں گے، لوگوں کو چارج کریں گے کہ وہ میاں نواز شریف کا استقبال کریں، اور جو قیادت ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ وہاں سے دبئی سے جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ لاہور آئے۔ اچھا، میں ذرا شاخاور صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ قانونی طور پہ جو ابھی نقطہ اٹھا ہے گفتگو میں، یعنی ضمانت جو ہے وہ اگر سزا ہو جائے کسی کو، میں مثال دے رہا ہوں کہ مطلب کسی شخص کو سزا ہو گئی اگر 8 سال کی یا 10 سال کی، تو اس کی رہائی تو پھر پیرول پہ ہوتی ہے نا، کوئی اگر واقعہ ہو جائے، کوئی وفات ہو جائے، یا اس کی بھی ضمانت، کیونکہ میاں صاحب کی جو ضمانت ہوئی تھی تو وہ اس لیے ہوئی تھی کہ ان کی ظاہر ہے کہ پلیٹلیٹس کا ایشو تھا، اور یہ بیان ہوا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور وہ میرے خیال سے چند دنوں کے لیے وہ گئے تھے، تو اب وہ جو واپس آئیں گے تو وہ ان کی ضمانت کس بنیاد پہ ہوگی؟ مطلب پہلے تو اس بات پہ ہوئی تھی نا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اب ان کی ضمانت کیسے ہوگی؟ کیونکہ ان کو تو سزا ہو چکی ہے۔
مطلب مثال کے طور پہ میں ایسے کہوں کہ ایک شخص اگر اس کو چند سالوں کی سزا، کوئی بھی شخص کاٹ رہا ہے، جیل میں ہے اس وقت، تو اس شخص کو اس شخص کی وہ سزا کاٹے گا نا اپنی، اس کی ضمانت تو اس کی ہوتی ہے جو ملزم ہوتا ہے، وہ باہر آ جاتا ہے اور ٹرائل چلتا رہتا ہے. یہ ذرا بیان کیجیے گا شخاوت صاحب، ضمانت کیسے ہوگی؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ابھی اگر ہم نواز شریف صاحب کی اور پی ایم ایل این کے جو لائرز ہیں ان کی اگر ہم بات سنیں تو وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں. ابھی تک وہ یہ نہیں بتا رہے کہ وہ کون سا قانونی جو ہے وہ آپشن استعمال کرنے جا رہے ہیں، اور لیکن وہ دوسری طرف بڑے کانفیڈنٹ بھی ہیں. آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا اہم ہے. اب میاں نواز شریف صاحب جب یہاں سے تشریف لے گئے تھے تو آپ کو یاد ہے کہ ان کے ہیلتھ ایشوز تھے بڑے سیریس قسم کے، اور انہوں نے پھر اپلائی کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ انہیں بیرون ملک جو ہے علاج کے لیے جانے کی اجازت دی جائے. اور اس وقت ان کی کنڈیشنز ایسی تھی کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ یا پروسیکیوشن ٹیم تھی انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا. تو فائنلی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو 2 مقدمات میں جن کی ان کی اپیلیں جو ہے وہ پینڈنگ تھی، اس میں انہوں کو غالباً 8 ہفتے کی میڈیکل بنیاد کے اوپر ملک سے باہر جانے کی جو ہے وہ ان کی سزا معطل کی تھی، اور اس محدود مدت کے لیے ان کی جو ہے وہ ضمانت منظور کی تھی سزا معطل کرنے کے بعد. چونکہ جب ایک سزا ہوئی اور اس کی اپیل پینڈنگ ہو تو اپیلیٹ کورٹ اس کی سزا معطل کر سکتی ہے. تو وہ میڈیکل گراؤنڈ پہ ہوگی. ایک منٹ شہاوت صاحب، ایک منٹ. یعنی عدالت نے ان کی سزا معطل کر دی تھی 8 ہفتے کے لیے، اور اس معطل کرنے کے بعد پھر ضمانت ہوئی تھی؟ نہیں، وہ اس کے ساتھ آٹومیٹکلی ضمانت دے دیتے ہیں. وہ تو یہ وہ کوئی الگ لیکن سزا معطل ہونا ضروری ہے نا اس کے لیے؟ معطل ہونا ضروری ہے. اب اس میں ایک اسلام آباد ہائی کورٹ اب 8 ہفتے کے بعد سزا بحال ہو گئی میں آپ کو بتاتا یا سزا معطل ہے؟ کیا اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں. انہوں نے معطل کی تھی 8 ہفتے کے لیے غالباً، if I'm not wrong، ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو. اس پہ انہوں نے پھر یہ کہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ آپ کی اگر میاں نواز شریف صاحب کی پھر بھی طبیعت نہ بہتر ہو اور وہ ان کا بیرون ملک رہنا ضروری ہو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، تو وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا کی معطلی میں توسیع کے لیے رجوع نہیں کریں گے. وہ پھر ایک ضابطۂ فوجداری کی ایک شک ہے جس میں ایک صوبائی حکومت جو ہے وہ کسی بھی شخص کو جس کو کسی جرم میں سزا ہوئی ہو اس کی سزا معاف کر سکتی ہے، کم کر سکتی ہے یا معطل کر سکتی ہے. تو انہوں نے اس شک کا حوالہ دیتے ہوئے ان کو کہا کہ اگر آپ کو مزید ضرورت ہوگی جینونلی تو آپ پھر ہمارے سے رابطہ نہیں کریں گے. مجھے ایک کہتا کلامی، یہ قانون کی کون سی شک ہے جس کے تحت صوبائی حکومت سزا معاف کر سکتی ہے؟ اس طرح تو وہ چونکہ میرے سامنے ضابطہ فوجداری اس وقت نہیں ہے. نہیں، صدر مملکت معاف کر سکتے ہیں یا صوبائی حکومت؟ سب صوبائی حکومت بھی کر سکتی ہے. میں آپ کو بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں. اور اسی شک کا حوالہ دیتے ہوئے، اس سیکشن کا حوالہ دیتے ہوئے ہائی کورٹ نے باقاعدہ یہ حکم کیا تھا، کیونکہ یہ اختیار صوبائی حکومت کے پاس بھی ہے، وہ پنجاب حکومت بنتی ہے، تو اس صورت میں آپ کو پھر ان سے رجوع کرنا پڑے گا، صوبائی حکومت کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا. پارٹی کی اگر صوبائی حکومت ہو اور اس کے لوگوں کو سزا ہوئی ہو تو وہ پارٹی کوئی بھی پارٹی ہو تو وہ چاہے تو اپنے سارے لوگوں کے دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ لمبی بحث ہو جائے گی. میری اس وقت کا یہ جو حکم تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، میرے اس وقت بھی تحفظات تھے، آج بھی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ بات حقیقت ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے صدر مملکت کے پاس ایک اختیار ہے کہ وہ کسی بھی عدالت میں کسی بھی سزا کو یکسر ختم کر سکتے ہیں، اس میں کمی کر سکتے ہیں یا اس میں جو ہے معطل کر سکتے ہیں. میں وہ الگ بات ہے کہ کیا ایک جوڈیشل اختیار جو ہے وہ آپ ایگزیکٹو کو دے سکتے ہیں، نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے. یہاں پہ حقیقت یہ ہے، میں نے شاخاوت صاحب یہ تو سنا ہے نا کہ کسی شخص کو سزا ہوئی ہو اور اس کو صدر آخر میں سپریم کورٹ نے بھی ختم کر دی ہو اس کو اپیل، اور پھر صدر کے پاس گئی ہو صدر نے، لیکن یہ میں صوبائی حکومت والی بات پہلی دفعہ سن رہا ہوں. نہیں پہلی دفعہ نہیں. ڈاکٹر صاحب جو قانون سمجھتے ہیں ان کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ بالکل ضابطۂ فوجداری میں صوبائی حکومت کے پاس بھی یہ اختیار ہے، لیکن وہ کس صورت میں ہے وہ میں یہ کہتا ہوں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ ہم آپ کی سزا جتنے عرصے کے لیے معطل کر رہے ہیں، اس کے بعد اگر آپ کو جینونلی بھی اگر ہیلتھ ایشوز ہیں تو آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، آپ وہ ضابطۂ فوجداری کی اس دفعہ کے تحت صوبائی حکومت سے رجوع کریں گے اور ان کو آپ سیٹسفائی کریں گے کہ وہ آپ کی سزا کو آئندہ
मुअत्तल कर दे जितना अरसा भी वो सेटिस्फाइड हो। तो ये सिस्टम होता रहा। जब वो 8 हफ्ते की मियाद खत्म हो गई, उसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो थे वो मेडिकल रिपोर्ट्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब को दी जाती थी, पंजाब की हुकूमत फिर उस पर फैसला करती थी। कुछ अरसा उन्होंने उसमें तोसी दी भी, लेकिन फाइनली उन्होंने जब पीटीआई के उस्मान बुज़दार साहब जो थे, जी जी बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं की हुकूमत। अच्छा, ठीक है, और फिर बिल्कुल एक ऐसी आई कि उन्होंने जो है उस पे एतमाद नहीं किया और उन्होंने कहा जी कि हम सेटिस्फाइड नहीं है कि ये मजीद तोसी उनको मिलनी चाहिए। तो उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट ने अपने फैसले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतले किया कि हम मजीद एक्सटेंशन नहीं दे रहे। तो फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जो है वो वारंट निकाला, फिर उनको इश्तिहारी करार दे दिया और उनकी अपीलें जो है उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो जब हाजिर होंगे या पेश होंगे तो फिर मेरिट्स के मुताबिक उनकी अपीलों का फैसला किया जाएगा। तो ये इस अरेंजमेंट के तहत वो सारी सिचुएशन अभी तक मौजूद है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो क्या वो राहदारी जमानत लेंगे, जो आम तौर पे एक अंडर ट्रायल केस में जो है राहदारी जमानत मिल सकती है। मसलन एक बंदा है जिसके खिलाफ यहाँ पे मुकदमा जेर तजवीज है, उसमें वो इश्तिहारी हुआ है और वो पाकिस्तान आके उसमें पेश होना चाहता है और कब्ल गिरफ्तारी लेना चाहता है, तो बिल्कुल वो हाई कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है कि वो अपने वकील के जरिए जो है वो बता सकता है कि ये फलां मुकदमे में अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं, तो आप उनको राहदारी जमानत दें ताकि वो मुतलका अदालत से रुजू कर सके, उनको गिरफ्तार न किया जाए। ये तो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन जहाँ पे सजा याफ्ता होने वाला है, इसमें ऐसी कोई नजीर मौजूद नहीं है। मेरे जहन में जो बात आ रही है वो ये है कि जो इनकी कानूनी टीम है मियां नवाज शरीफ साहब की, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही रुजू करेंगे कि उनकी सजा जो है वो मुअत्तल की जाए, और एज एन इंटरम अरेंजमेंट जब तक वो आपके सामने पेश होते हैं उस वक्त तक उनको जो है वो अबूरी तौर पे उनकी सजा मुअत्तल करके उनको अबूरी जमानत दी जाए। मेरा तो ख्याल है कि वो ये कह रहे हैं। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अप्लाई करें कि क्योंकि उनकी जो पहली भी तोसी करती रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मियाद से ओवर एंड अबाउ, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कई दफा उनकी तोसी की, फाइनली उन्होंने रोक दी। तो वो उस शिक को भी इस्तेमाल करके वो दोबारा सूबाई हुकूमत को रुजू कर सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने आपको ये इख्तियार दिया था और आपको हम रुजू कर रहे हैं कि आप हमारी जो सजा है उसको इतने अरसे के लिए मुअत्तल करें, जिसके गैप के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए, वो जलसा भी करें और उसके बाद अपने आप को जो है वो हाई कोर्ट के सामने दरखास्त करें कि उसकी अपीलें जो है उनको दोबारा बरामद करके उनके ऊपर मेरिट के मुताबिक फैसला किया जाए। मेरे जहन में एक कन्फ्यूजन है, वो भी दूर कर दीजिएगा कि आप सूबाई हुकूमत की बात कर रहे हैं। क्या सूबाई हुकूमत जो निगरान है वो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है जो एक मुंतखब हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है? यानी बुज़दार हुकूमत जो थी उस वक्त। जी जी, मैं आपको बताऊं, ये मैं यकीन से नहीं कह रहा कि ये ऑप्शन वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मेरे जहन में जो एक ऑप्शन आ रहा है जो मुतवक्के हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। उसकी वजह ये है, जहां तक आपका ये सवाल है कि क्या निगरान हुकूमत ऐसा फैसला कर सकती है, ये एक क्वेश्चनेबल बात जरूर है। लेकिन एक बात आपको ये भी देखनी पड़ेगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो भी स्पेशली पंजाब को अपने हुक्म में ये वो किया था कि वो ये सजा जो है उसकी मुअत्तली का इख्तियार उनके पास है। अब ये क्वेश्चन कि क्या वो निगरान हुकूमत कर सकती है या नहीं कर सकती, लेकिन ये इख्तियार जरूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को तफवीज किया था, जो वो एक्सरसाइज भी करते रहे इस केस में। तो वो इख्तियार अभी, अच्छा शाखावर साहब मुझे ये बताएं जरा कि अच्छा आप ये कह रहे हैं कि वो एक रास्ता आपके जहन में आ रहा है, इसके अलावा और कोई रास्ता है? देखिए, वो पहला रास्ता तो मैंने आपको अर्ज किया ना कि वो उनको जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो बहरहाल रुजू कर सकते हैं कि वो वापस आना चाहते हैं, उनकी अपीलें ज़ेरे इल्तवा है। जमानत जो है वो मतलब या तो कोर्ट में पेश होंगे ना वो पहले जमानत के लिए। देखिए मतलब डॉक्टर, मैं आपको जिसके ना दो चीजें हैं। एक अंडर ट्रायल आना चाहता है, उसको उमूमी तौर के ऊपर हाई कोर्ट इजाजत दे देती है कि आप तशरीफ ले आए, आ जाए और इतने अरसे आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा जब तक आप कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ के सामने रुजू नहीं कर लेंगे, वहां सरेंडर नहीं कर लेंगे। ये तो सूरत हाल मौजूद है। यहाँ पे सजा वाला इशू है।
جو یہ کیس ہوگا یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہوگا، کیونکہ ایسی کبھی صورتحال یا ایسی نظیر جو ہے وہ ہماری عدالتی تاریخ میں موجود نہیں ہے. تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو پروپوزڈ ایک ان کا آپشن ہو سکتا ہے وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ میری اطلاع نہیں ہے، یہ میری اسیسمنٹ ہے